نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے غور و فکر کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور غور و فکر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 پارہ نمبر 4، اللہ پاک ارشاد فرمایا جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو پاک ذات ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آج میرا موضوع ہے غور و فکر کیا ہے اور غور و فکر کے فائدے کیا ہیں اور غور و فکر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ غور و فکر کا مطلب کیا ہے۔ غور و فکر کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ سوچ رہا ہو کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، مجھے کہاں پہ جانا چاہیے، یہ سوچنے کو غور و فکر کہتے ہیں۔ اگر سادہ اس کو الفاظ میں بیان کیا جائے، غور و فکر کسی چیز کے سوچنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بات کے بارے میں سوچے اس کو کہتے ہیں غور و فکر۔ اپنے بارے میں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج میرا بہت اہم موضوع ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے اگر غور و فکر نہیں کرتا، وہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر جس انسان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے غور و فکر کرنے کی، کیونکہ ہمارا مقصد زندگی کا یہی ہے کہ غور و فکر کرنا اور سب کو غور و فکر کرانا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ بالکل ہی ٹھیک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم میں سے جو بندے غور و فکر کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ غور و فکر کرنے والے کو یہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ وہ پہلے سوچ لیتا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، اس کا انجام سوچ لیتا ہے، اس کام کے کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا یا کسی کام کرنے سے کوئی نقصان ہوگا۔ جو انسان غور و فکر کرتا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں یہ زندگی کیوں ملی ہے اور ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو جینا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک بھی ٹھیک ہیں، اور ہم اس پہ غور کر کے عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین اور پرسکون رہے گی۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو تب اس چیز کا پتہ چلے گا۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ غور و فکر ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کریں گے، اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمیں خود کا پتہ بھی نہیں ہو سکے گا تو ہم کیسے عمل کر سکیں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیسے یقین ہوگا؟ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں بھی غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم عمل بھی کیسے نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا، پھر ہمیں ہر بات کی سمجھ آ سکتی ہے۔ غور و فکر کے بغیر ہم اپنے اچھے مسلمان اور اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا غور و فکر کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، تم اس بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے، اس کی قدرت پر تم غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں اور لوگوں کے معاملات میں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، ہمیں بنایا ہے اس نے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو ہماری عقل ختم ہو جائے گی،
کیونکہ ہماری عقل، ہمارا نظام، ہمارا یہ محدود ہے. اس کی کائنات، اس کی قدرت، اس کی وسعت وہ لامحدود ہے. اس لیے حکم ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، اپنے بارے میں اور اس کے نظام کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں غور و فکر کیا کریں، تاکہ آپ بے مثال قدرت کے بارے میں اس کی مثال تک اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ کنز الاعمال کتاب الاخلاق باب تفکر حدیث نمبر 5703. یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے اور مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 326. ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمحہ بھر غور فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. دیکھو جو لمحہ بھر غور فکر کرتا ہے، غور فکر اتنا اہم چیز ہے، اتنا ضروری چیز ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنے کام کو، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لمحہ بھر غور فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں. پہلے ہمیں حکم ہے غور فکر کرنا. جو انسان لمحہ بھر غور فکر کرتا ہے اس کو 1 سال کی عبادت سے بہتر اجر ملتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ غور فکر کرنے سے بندہ اچھے طریقے سے عبادت کو سر انجام دیتا ہے اور کوئی بھی کام کرنا ہو اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. لمحہ بھر یہ ہے کہ لمحہ اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ 24 سے 25 منٹ اپنی زندگی، اپنے معاملات کے بارے میں غور فکر کرے، اس کو کہتے ہیں لمحہ بھر غور فکر کرنا سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کوئی بھی بندہ اگر عبادت کرے، کوئی بھی معاملات کو انجام دے، کرنے کی کوشش کرے، پہلے اس پہ غور و فکر کرے، اس کے بعد اس کام کو کرے. یہ کتاب الطعامۃ الابی شیخ حدیث نمبر 44 احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 471. ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم غور نہیں کرتے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرے جو لوگ غور کرتے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، تو اس کے عجائبات میں سبق حاصل کرنے والی نگاہ سے غور خوض کرنا. دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے، ہمیں کتنا پیارا پیغام دیا. آپ فرمایا کہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ یہ ہمارے یہ غور فکر کا آنکھوں کی عبادت کا حصہ کون سا ہے؟ آنکھوں کی عبادت کا حصہ دو. عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا عبادت کا حصہ ہے؟ آپ فرمایا قرآن پاک کو دیکھنا. قرآن پاک کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیارت کرنا. آگے فرمایا اس میں غور و فکر کرنا. غور و فکر ہم تب کر سکتے ہیں جب اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے. آگے کیا فرما دیا کہ اس کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے غور و فکر کریں اور اس کے عجائبات میں سے سبق حاصل کریں. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہم اس کو ثواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور ثواب ملتا ہے، اس کو تلاوت کرنے سے ثواب بھی، فائدہ بھی ملتا ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے. لیکن جو ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک دیا، اس کا مقصد وہ ہمیں نہیں ملتا. مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. جب اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو. اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ وہ ہے جو قرآن پاک کے معاملات پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کے عجائبات سے سبق لیتا ہے. یہ شیب الایمان التائس العشر من شیب الایمان باب فی تعظیم القرآن حدیث نمبر 2222. یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے صفحہ نمبر 329. آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کا قول کے حدیث مبارکہ ہے کہ نیکیوں میں غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور جرم پر شرمساری گناہ چھوڑنے کا پر آمادہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں صحابی رسول. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے جرموں پر غور و فکر کرنا، جرموں پر غور و فکر کرنا، شرمسار ہونا، یہ جرم چھوڑنے کا سبب بنتا ہے. دیکھو پہلی چیز میں عرض کر چکا ہوں، جو انسان غور و فکر کرتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کام یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھڑا دھڑ کوئی بھی کام ہو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی یہ سوچتے نہیں اس کا مجھے کیا انجام ملے گا، کیا انجام نہیں ملے گا۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اور اپنا وہ قیمتی سرمایہ بھی ضائع کرتا ہے اور لوگوں کو بھی نقصان دیتا ہے، خود کو بھی نقصان دیتا ہے، لوگوں کو بھی ساتھ نقصان دیتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے صحابی رسول کے قول کے مطابق، صرف غور و فکر کریں گے اپنے نیکیوں کی ترغیب میں وہ کیا کرتا ہے، اگر اچھے کام میں غور و فکر کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے مزید اچھا کام زیادہ کریں گے۔ آگے اور فرماتے ہیں اگر ہم برے کام سے اپنے آپ کو شرمساری دلائیں گے کہ ہم یہ غلط کام ہے، اس پہ غور و فکر کریں گے تو وہ انسان غلط کام چھوڑ سکتا ہے۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 330۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ایسی 2 رکعتیں جو دل کو حاضر کر کے انتہائی غور و فکر سے پڑھی جائیں وہ ساری رات کی بے دلی سے بغیر غور و فکر کی عبادت سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ جو انسان، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں پتہ، غور و فکر نہیں کرتے مجھے اس کا کتنا فائدہ ملے گا یا میں یہ کیوں کر رہا ہوں عبادت۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں جو ایسی 2 رکعتیں جو دل کو حاضر کر کے غور و فکر کر کے انتہائی غور و فکر سے پڑھی جائیں وہ ساری رات کی بے دلی سے بغیر غور و فکر کی عبادت سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اگر کوئی بندہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے یا 2 رکعت عبادت کے لیے پڑھ لے تو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو وہ ساری رات کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ جو انسان غور و فکر کر کے ساری رات عبادت کرے ہم اندازہ لگا لیں اس کو کتنا اجر ملے گا، اس کی کتنا زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 330۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے مبارک ہے کہ جس شخص کا غور و فکر بڑھ جائے اسے علم عطا ہوتا ہے اور جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان غور و فکر کرے گا اس کو علم عطا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو علم عطا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ہم علم کی دولت سے، اتنی پیاری دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ آگے کیا فائدہ ہوگا؟ جسے علم عطا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ دیکھو ہمیں بغیر علم کے تو ہم عمل نہیں کر سکتے، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ علم ملے گا اور علم کے بعد ہم عمل کریں گے۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں ہے صفحہ نمبر 329۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تابعی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے، اس کا مطلب ہے بہترین عبادت ہے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی گفتگو حکیمانہ نہیں وہ لغو ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کی اچھی گفتگو نہیں، جس میں حکمت، کوئی راز پوشیدہ نہیں، کوئی دانائی کوئی پوشیدہ نہیں ہے، جس کی الفاظوں میں، گفتگو میں، وہ لغو ہے، وہ فضول گفتگو ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی نہیں وہ بھول ہے، اور جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں نواز رسول؟ وہ فرماتے ہیں جس انسان کے اگر ہم کافی دفعہ گفتگو کرتے ہیں، اگر ہماری گفتگو کے اندر حکیمانہ یا گفتگو اچھی نہیں ہے، دانائی کی باتیں نہیں کرتے ہم، دانائی کی باتیں کون سی ہیں؟ دانا کی باتیں وہ ہیں جو سیدھے راستے کی ہیں، سیدھے راستے کی باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، وہ سیدھے راستے کی ہیں۔ اگر ہم وہ کریں گے تو وہ باتیں ہماری ٹھیک ہوں گی۔ اگر ہم ان کے خلاف یا فضول اپنی مرضی، اپنے منمانی کی باتیں کریں گے یا اپنی تعریفیں کریں گے بار بار، وہ لغو ہیں، وہ فضول ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جس کی خاموشی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی نہیں ہے وہ بھول ہے، وہ سمجھ رہے ہو بھول رہا ہے، اس کی فضول ہے، اس کے دماغ میں فضول باتیں آ جائیں گی۔ جو انسان غور و فکر اپنی زندگی، اپنے معاملات کے بارے میں نہیں کرتا، اس کی خاموش رہنا بھی فضول ہے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر ہم بات کریں تو وہ حکیمانہ، وہ اچھی باتیں ہوں، دانائی کی باتیں ہوں، وہ
حقیقی باتیں ہوں، اگر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر بھی غور و فکر کریں کہ ہم معاملات کیسے کریں، ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے اور کیسے گزار رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کر رہے ہیں اور کیسے کرنے چاہیے، ان چیزوں پہ اگر غور کریں گے تو وہ ہمارا غور و فکر کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، اپنی نگاہیں دور پھیلاتے ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، مثال کے طور پہ ہم کبھی پہاڑوں کو دیکھیں، کبھی جنگلات کو دیکھیں، یہ سوچ لیں یہ جنگل بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، اس کی بنائی ہوئی جگہ ہے، اور یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی وجہ سے یہی پتھر قوموں پہ عذاب بنے تھے۔ ہم یہ غور و فکر کریں، عبرت حاصل کریں، تاکہ یہ نہ ہو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے، وہ فضول ہے۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 328۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ وہ وضاحت کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواریوں صحابیوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا روح اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آج روئے زمین پر آپ کی مثل کوئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس کا بولنا ذکر، خاموش رہنا فکر اور نگاہ عبرت والی ہو تو وہ میری مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے صحابیوں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ کی مثل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی عبادت کے معاملات کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ برگزیدہ شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، ان کے برابر تو بالکل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صرف انبیاء ہیں، انبیاء کی شان ہے، وہ پاکیزہ، وہ معصوم ہیں۔ وہ مثل کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کے حوالے سے وہ انسان میری مثل ہے۔ کون سا؟ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کا بولنا ذکر، جو بولے بات کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے، ان کا ذکر کرے، ان کی یاد کو تازہ کرے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں جس کی خاموش رہنا، جو انسان خاموشی رہے، خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کرے، خاموش ہو، وہ سوچ رہا ہو، غور و فکر کر رہا ہو۔ اور فرماتے ہیں تیسرا فرماتے ہیں نگاہ عبرت ہو، جس کی نگاہ آنکھ دیکھے تو عبرت کے ساتھ دیکھے، اور کسی کی طرف نگاہ اٹھے تو اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری نگاہ ٹھیک جا رہی ہے یا غلط جا رہی ہے، اس چیز پہ غور کرے۔ وہ فرماتے ہیں وہ میری مثل ہے عبادت کے معاملات میں۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 475۔ ایک اور واقعہ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ایک بصرہ میں ان کے پاس، ان کے گھر میں گئے، آپ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا اور ان سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی عبادت کے متعلق پوچھا، عرض کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے جب گھر گئے تو وہاں جا کر پوچھا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو کیا کام کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا کام کرتے تھے۔ ان کی والدہ سے جب پوچھا، ان کی والدہ فرماتی ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی ایسا کرتے کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ وہ دن کا اکثر حصہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ دیکھو وہ صحابی رسول کا عمل بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتی ہیں وہ گھر میں اکثر حصہ وہ گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے، وہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ دیکھو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحابی رسول کا قول، وہ آپ کا عمل اپنا کر اپنی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بہترین تھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے اور آپ سے سیکھتے تھے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے، ایک مرشد کا قول ہے، ایک مرشد اپنے مرید کو فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مرید یعنی کہ ہر سیدھے راستے چلنے والے کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک کاپی رکھے،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید کو اپنے مرشد ایک دعوت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر سیدھے راستے پہ چلنے والے کو اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاس ایک کاپی رکھے اور اس پہ مہلکات یعنی جو ہلاک کرنے والی باتیں ہیں، صفات ہیں، عادتیں ہیں، اس کو بھی لکھتا رہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں تمام منجیات یعنی نجات دلانے والی باتیں اس کو بھی لکھتا جائے۔ زیادہ نہ لکھ سکے تو 10 لازمی لکھے، 10 اگر لکھ نہیں سکتا تو ان 10 پہ غور و فکر کرے اور 10 کو اپنانے کی کوشش کرے۔ وہ 10 کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز 10 چیزیں ہیں، 10 ہیں مہلکات اور 10 ہیں منجیات۔ جو مہلک ہیں ہلاک کرنے والی 10 ہیں اور جو بہتر کرنے والی ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخل، اپنے آپ کو بخل سے بچائے، بخل سے لکھ لے، اگر وہ بخل کرتا ہے وہ اپنے پاس لکھ لے، اس کا عادت کو ختم کرتا رہے۔ دوسرا فرماتے ہیں تکبر، جس انسان کے اندر تکبر آ جائے وہ بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو تکبر سے بچانا چاہیے۔ وہ تیسرا فرماتے ہیں خود پسندی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں ریاکاری سے، اور یہ بھی لکھ لے ریاکاری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور پانچم فرماتے ہیں حسد، جو انسان حسد کرتا ہو وہ بھی یہ اپنے پاس لکھ لے۔ اور چھٹی چیز ہے غصے کا غلبہ، اور ساتویں چیز کھانے کی حرص، اور آٹھویں چیز ہے ہم بستری کی خواہشات، زیادہ بیوی کے پاس جانے کی خواہشات، اور نویں چیز ہے مال کی محبت، اور 10ویں چیز ہے جاؤ منزلت کی محبت، جہاں پہ رہتا ہے اس کی محبت۔ اور یہ 10 منجیات ہیں۔ 10 منجیات کون سی ہیں؟ وہ بھی ہیں جرم کرنا، گناہوں پہ شرمسار ہونا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے کبھی کسی قسم کے اس پہ شرمسار ہونا۔ اور دوسری چیز ہے مصائب پر صبر کرنا، کبھی کوئی مشکل آ جائے اس پہ صبر کرے۔ اور تیسری چیز رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہر معاملات میں راضی رہے۔ اور چوتھی چیز ہے نعمتوں پر شکر کرے، جب اس کو نعمتیں ملیں اس پہ شکر کرے۔ اور آگے پانچویں چیز ہے امید و خوف میں میانہ روی رکھنا، کبھی امید آ جاتی ہے اس کو بھی میانہ روی رکھے، اور کبھی خوف آ جائے اس کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے خوف تسلیم کرے۔ اور چھٹی چیز ہے دنیا سے بے رغبتی، اور ساتویں چیز ہے اعمال میں اخلاص، جب عمل کرے خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ اور آٹھویں چیز ہے حسن اخلاق، اور نویں چیز ہے محبت الہی، اور 10ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنا۔ ہر وہ 20 صفات ہیں جو 10 اچھی اور 10 بری ہیں، جب بری صفات میں سے ایک چلی جائے تو اس میں اچھی آ جائے گی۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اگر ہمارے پاس یہ صفات آ جائیں، یہ عادتیں آ جائیں، ان کو اچھی میں تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 494۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں دیر تک بیٹھے رہتے۔ ان کا آقا ان کے پاس سے گزرتا تو کہتا اے لقمان تم اتنی دیر تک تنہا بیٹھے رہتے ہو، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو کچھ دل لگ جائے گا۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ طویل تنہائی سے غور فکر میں زیادہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، اور لمبی فکر راہ جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں طویل غور و فکر کرنا وہ سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر طویل لمبی فکر کی جائے اور اس سے راہ جنت کی راہیں مل جاتی ہیں، وہ جنت کا راستہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں سے غور کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، سمجھ بوجھ وہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا واسق رحمۃ اللہ علیہ کہ چھت پر کھڑے ہوئے آسمان کو دیکھ کر آسمانوں اور زمین کے بادشاہت کے بارے میں غور فکر کر رہے تھے، اور وہ رو رہے تھے حتیٰ کہ پڑوسی کے گھر میں جا گرے۔ تو مالک نے دیکھا، مالک مکان فوراً اٹھا، اس نے تلوار نکالی، اس نے سوچا شاید کوئی چور آ گیا میرے گھر میں۔ جب دیکھا تو وہ بزرگ ان کے جب سامنے گئے تو وہ دیکھا تو بزرگ ہیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ کیا صورتحال بنی، یہ کس لیے آپ گرے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا
کیونکہ میں کیوں گرا ہوں۔ دیکھو اللہ والوں کا کتنا بڑا مقام، اللہ والے جب غور و فکر کرتے تو وہ اپنے آپ سے تو بری ہو جاتے دنیا سے، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے۔ وہ جب وہ چھت گرے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہیں معلوم، فرماتے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کریں، کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے۔ اللہ والوں کا کتنا بڑا مقام تھا کہ غور و فکر کرتے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے۔ آگے میں کچھ اولیاء اللہ کے قول پیش کرنا چاہوں گا غور و فکر کے بارے میں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لمحہ بھر غور و فکر کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک غور و فکر ایسا آئینہ ہے، ایسا شیشہ ہے جیسے ہم شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں یا اپنے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے، ایسا شیشہ ہے جس سے ہمارے اندر کی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہم نے کیا برائیاں کی ہیں، کیا غلطیاں کی ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں ہمارے پاس وہ جو اچھائیاں نیکیاں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ آئینہ ہے، وہ ہر چیز دکھا دیتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن رات کے بدلنے کے متعلق غور و فکر کے انتہا کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے انتہا یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ان پہ عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں اس پہ عمل کریں تو پھر ہمارے کام صحیح ہوں گے۔ آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے کہا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل غور و فکر، لمبا غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا غور و فکر عمل کا مغز ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں جو انسان غور و فکر نہیں کرتا اس کے عمل کا مغز وہ ختم ہو جاتا ہے، عمل کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہمارا دماغ ہے، ہمارا دماغ جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم سمجھ لیں کہ عمل کا بادشاہ ہمیں مل گیا، اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارے عمل کا بادشاہ ہمیں نہیں ملے گا۔ آگے حضرت سیدنا سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر بطور مثال بیان فرماتے تھے کہ ان کا ترجمہ ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر شے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آگے حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول عرض کرنے لگا ہوں، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، کہ بڑائی کے بارے میں، کتنا بڑا مالک ہے، کتنی بڑی ذات ہے اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے کائنات کو پیدا کیا، پھر کیا ہوگا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آگے حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت علم میں اضافہ کرتی ہے اور ذکر محبت بڑھاتا ہے اور غور و فکر سے خوف خدا بڑھتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول عرض کرنے لگا کہ عقل مند لوگ ذکر کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ اس لیے غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ ہم کس کا ذکر کریں اور کیوں کر رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے ساتھ ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ ذکر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کا آگے فائدہ کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دل بولتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ حکمت کے پھول جھڑتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ فضول باتیں نہیں کرتے۔ آگے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ذریعے کلام پر اور غور و فکر کے ذریعے نتیجہ نکالنے پر مدد چاہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ذریعے کلام پر پہلے غور کرو کہ کیا بولنا ہے، آگے فرماتے ہیں غور و فکر کے ذریعے نتیجہ نکالنے پر مدد چاہو، غور و فکر کر کے آگے کام کرو۔ مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں درست نظر دھوکے سے بچاتی ہے اور رائے گاہ کی پختگی ندامت و کوتاہی سے سلامت رکھتی ہے۔ اگر ہم پہلے وہ کہتے ہیں سوچ لیں، نظر کے دھوکے سے محفوظ رہ جائیں، پھر ہم اپنے معاملات کو صحیح انجام سے دے سکیں گے۔ آگے فرماتے ہیں غور و فکر احتیاط اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے، دانش مندوں سے مشورہ نفس میں پختگی اور بصیرت کی قوت ہے، لہٰذا ارادہ کرنے سے پہلے غور و فکر کرو، کوئی کام سر انجام دینے سے پہلے اپنے آپ پہ غور و فکر کرو اور تدبر کرو اور قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کرو۔ اور فرماتے ہیں حکمت کا مادہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنے سے کام کو چلایا جائے۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارے معاملات بھی بالکل درست نہیں ہو سکتے۔
آگے ایک قول اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و افضل مجلس میدان توحید میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کبھی کسی محفل میں مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اعلیٰ و افضل مجلس وہ ہے میدان میں توحید میں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد بہترین مجلس محفل وہ ہے جس میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں غور و فکر ذکر اور تذکرہ سے ہوشیار سے افضل ہے، تذکرہ و ہوشیار رہنے سے افضل ہے، کیونکہ غور و فکر ذکر بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی دل کا ذکر اعضاء کے ذکر سے بہتر ہے، بلکہ عمل کی بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ذکر قلبی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غور و فکر جملہ اعمال سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ کہا گیا کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں تو ہمارے سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آگے حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کیونکہ حدیث مبارکہ ایک جگہ پہ اور بھی فرمایا گیا کہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کروں کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواراں ہو، کڈھن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراراں ہو، ذکر سوئی چڑے جڑے فکر کماون، ایک پلک نال فارغ یاراں ہو، فکر دا پٹیا کوئی نہ جیوے، پٹے مونڈ آراں ہو، حق دا کلمہ آکھے باہو، رب رکھے فکر دی ماراں ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ذکر کروں فکر ہمیشہ، وہ فرماتے ہیں ذکر کرنے سے فکر زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ تکھا تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے غور و فکر کرنا، ذکر کرنے سے پہلے بھی فکر کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کڈھن آہیں تے جان جلاون، جو انسان بالکل فضول سی کوشش کرتے ہیں اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ محنت کرتے کرتے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فکر کریں اسرارہ ہوں، جب کوئی بندہ غور و فکر کرتا ہے اس کو مقام مل جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ذاکر سوئی جڑے فکر کماون، ایک پلک نہ فارغ یاراں ہو، جو انسان صرف ذکر کرتے رہتے ہیں وہ اس کی یاد میں رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ جو فکر دا پٹیا کوئی نہ جیوے، جو انسان فکر کرتا ہے وہ اس کو منڈ پٹن یاراں ہو، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بنیاد مل جاتی ہے، بنیاد سے اس کو پا لیتے ہیں۔ حق دا کلمہ آکھے باہو، رب رکھے فکر دی ماراں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فکر کی غور و فکر میں اللہ تعالیٰ محو کر دے۔ یہ کلام باہو۔ آگے علامہ اقبال کو عرض کرنا چاہوں گا، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، جو آزاد کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے، اپنی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آزادی افکار، جو آزادی کی غور و فکر کرتے ہیں، ان کی تباہی، وہ تباہ و برباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ فکر و تدبر کا سلیقہ جانتے ہیں۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، وہ فرماتے ہیں اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو کمزور ہوگا، تو اب آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ وہ فرماتے ہیں جو انسان اور حیوان کا فرق بھی یہی ہے، جو انسان ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، اور انسان کا معیار ایسے بنتا، جو انسان غور و فکر کرتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیں اپنے آپ کو حیوانوں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے اس نے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرما دیے، کلیت اقبال میں ہے صفحہ نمبر 303۔ آخر پہ ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی فرما دیا کہ 60 سال کی عبادت، ایک جگہ پہ وہ ہے کہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی فرما دیا کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا، گھڑی بھر کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آج جامع الصغیرہ سیوطی صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 5897۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ ہوں، اپنے آپ کو محروم نہ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔